السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ میں ہوں آپ کے ساتھ القرات اکیڈمی اسلام آباد سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق آپ سب کو اللغۃ العربیہ کلاس کے الدرس التاسع میں مرحبا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر اس کلاس کا، اس قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اپنا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم ایک حدیث مبارکہ دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ کتاب صحیح بخاری سے کتاب الایمان ہم پڑھ لیں ساتھ ساتھ، تو میں وہیں سے ہر روز ایک حدیث آپ کے سامنے لاتی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بناتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ دیکھتے ہیں آج کی حدیث ہے ہمارے پاس حیا کے بارے میں کہ الحیاء من الایمان۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دعه فإن الحياء من الایمان۔ کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار، کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاریوں میں سے کسی آدمی کے پاس سے گزرے تو آپ نے کیا دیکھا؟ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ، وہ نصیحت کر رہا تھا اپنے بھائی کو فی الحیاء، حیا کے بارے میں، یعنی شرم و حیا کے بارے میں۔ فقال رسول اللہ، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعہ، اسے چھوڑ دے، فإن الحیاء من الایمان، بے شک حیا تو ایمان کا حصہ ہے۔ تو کیا پتہ چل رہا اس حدیث سے کہ شاید وہ شخص کچھ زیادہ ہی شرم و حیا والا تھا، تو اس کا بھائی اسے اتنی زیادہ حیا کرنے سے روک رہا تھا۔ تو آپ نے سنا تو آپ نے فرمایا نہیں نہیں، اس کو چھوڑ دیں، اگر یہ شرم و حیا کا پیکر ہے تو اچھی بات ہے، کیونکہ حیا تو ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ حیا کیا ہے؟ حیا یہی ہے نا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتا ہے۔ انسان کو ڈرنا چاہیے نا، اپنے نام کے ساتھ برائی کی نسبت سے انسان کو ڈرنا چاہیے، لازماً حیا کرنا چاہیے۔ حرام کاموں میں، تمام جتنے بھی حرام کام ہیں ان میں تو حیا کرنا فرض ہے، اسی طرح جتنے بھی کام مکروہ ہیں ان میں بھی حیا کرنا واجب ہے، ضروری ہے حیا کرنا۔ کیونکہ ایک قول کے مطابق کہ الحیاء لا یأتی الا بخیر، کیا معنی ہے؟ کہ حیا ہمیشہ خیر ہی لاتی ہے۔ تو سلف صالحین کا قول ہے کہ اللہ کا خوف پیدا کرو اس اندازے کے مطابق کہ وہ تمہارے اوپر کتنی زبردست قدرت رکھتا ہے، اور اس سے شرم رکھو اس حال میں کہ وہ تم سے کس قدر قریب ہے۔ اور ہم کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ کوئی نہیں، کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، ہم تنہا تو ہیں، جو مرضی کر لیں۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے نا کہ تنہائی میں جو تم ہو، تمہاری حقیقت اصل میں وہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حیا انسان کو بہت ساری برائیوں سے روک دیتی ہے، انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے نبی اسلام نے فرمایا کہ الحیاء من الایمان، بلکہ ایک حدیث میں تو آپ نے فرمایا کہ جس میں حیا نہ رہے وہ جو چاہے کرے، یعنی جو انسان شرم و حیا نہیں کرتا پھر اسے کیا پرواہ ہے، پھر وہ جو مرضی کرے، چاہے وہ تنہائی میں کرے چاہے وہ سب کے سامنے کرے، نہ اسے کسی بندے کا حیا ہے نہ اسے اللہ کا حیا ہے۔
اور اللہ کا حیا کرنا یہ بہت ضروری ہے. اللہ کا حیا کریں گے تو ہی ہم برائیوں سے بچ پائیں گے. لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ اتنی حیا کرنا شروع کرے کہ جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی میں بھی وہ پیچھے رہ جائے، کہ مجھے بھی فلاں کام کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے، کیا ہوگا، کیا محسوس کیا جائے گا. جیسے بچپن میں علم حاصل نہیں کیا جا سکتا کسی بھی وجہ سے، اپنے گھریلو حالات یا گھر کی روٹین ایسی ہے، پتہ ہی نہیں تھا ہمارے بڑوں کو کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. پھر وہ بڑے ہو گئے، اب انہیں خود سمجھ آ رہی ہے تو اب سوچ رہے ہیں جی اب ہم کیا کریں، کہاں جائیں، اب ہم پڑھنے بیٹھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. بوڑھے ہو کے یاد آیا پڑھنے کا، تو بس شرم و حیا میں پیچھے رہ گئے. اسی لیے فرمایا گیا کہ شرم و حیا تو علم کو ختم کر دیتا ہے. وہ کیسے؟ بعض لوگ شرم و حیا میں علم ہی نہیں سیکھتے، اور بعض لوگ شرم و حیا میں علم کی صحیح وضاحت ہی نہیں کرتے. حیا رکھنی ہے کن کاموں میں؟ حرام کاموں کے کرنے سے. اور ہر فرض کی ادائیگی میں انسان کو آگے ہونا چاہیے، اس میں کوئی حیا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہی باحیا زندگی نصیب فرمائے. آمین. تو آئیے مزید ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. تو ہمارا یہ جو کلاس کا مقصد ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے، آپ سب نے اسی لیے کلاس کو جوائن کیا کہ ہم قرآن کی عربی سیکھ سکیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ پر فرما دیا ہے کہ قرآن عربی میں نازل کیا گیا ہے، اور وجہ بھی بتائی کہ ہم اس کو سمجھ لیں، ہم عقل کر لیں، غور و فکر کریں، اس پہ عمل کریں اس پہ. حالانکہ قرآن صرف عربوں پر ہی نہیں، اجمیوں کے لیے بھی ہے، لیکن ہے عربی میں، تو اس لیے ہمیں قرآن کی عربی سیکھنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رستہ دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں. آمین. تو الحمدللہ ہم نے سب سے پہلے افعال میں سے ثلاثی مجرد کو پڑھا تھا، اور اب تک ہم ثلاثی مجرد پہ 8 سبق ہمارے ہو چکے ہیں. آج ہمارا سبق نمبر 9 ہے. مجھے امید ہے کہ اللہ کی توفیق سے اور آپ کی محنت سے، الحمدللہ آپ لوگ بہت محنت کرتے ہیں، آپ کی محنت مجھے موٹیویٹ کرتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، آپ کے ساتھ مل کے میں بھی آپ سے بہت کچھ سیکھوں. تو ہم نے پڑھا تھا ثلاثی مجرد، اور ہم نے دیکھا تھا کہ ثلاثی مجرد ایسا فعل ہوتا ہے جس میں واحد مذکر غائب کے صیغے میں صرف مادے کے 3 حروف ہوں، یعنی صرف 3 حروف ہی ہوں مادے کے، تو وہ ثلاثی مجرد ہوتا ہے. ثلاث کا معنی 3، مجرد صرف، محض. ایسا فعل جس میں صرف اور صرف 3 اصلی حروف ہوں وہ ہے ثلاثی مجرد، جس کے چند افعال آپ کے سامنے ہیں: ذہب، جلس، عبد، شرب، حسب، بعد. تو آپ دیکھ رہے ہیں اگر ہم اس کا مادہ بھی دیکھیں گے تو ہے ہی، جب یہ خود فعل ہی بظاہر 3 حرفی ہے تو مادہ بھی اس کا 3 حرفی ہی ہوگا. پھر مادہ تو 3 حروف سے زائد ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ ثلاثی مجرد ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ ثلاثی مجرد میں فعل ماضی مضارع کے حساب سے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب تھے، جن کی وضاحت تقریباً ہر سبق میں یہ کی گئی ہے. تو مجھے امید ہے کہ آج آپ کو اس سلائیڈ کی بہت اچھے سے سمجھ آ رہی ہے الحمدللہ. اس کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھتے ہیں. آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہم نے صرف صغیر پڑھی تھی، تو صرف صغیر کے مطابق آج کا سبق ہمارا ہے الاسم الاعلی. اور لفظ اعلیٰ، اس سے ہی آپ سب نے جان لیا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے. اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ کوئی ایسی چیز جس کے ذریعے کوئی بھی کام کیا جائے، کام کرنے کا کوئی بھی اوزار ہے اسے عربی میں آلہ بولتے ہیں. آج ہم دیکھیں گے کہ فعل ثلاثی مجرد سے اسم آلہ کیسے بنتا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے اسم آلہ صغریٰ، کیونکہ اسم آلہ 3 طرح سے بنتا ہے، 3 اقسام ہے اس کی. اسم آلہ صغریٰ، اور یہ ہے کیا؟ ایسا کلمہ جو کام کرنے کے چھوٹے آلے کو ظاہر کرے. آلات اوزار ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی دونوں کے درمیان ہوتا ہے، کوئی بہت چھوٹا ہے، کوئی بہت بڑا ہے، کوئی درمیانے سائز کا ہے. تو اسی حساب سے ان کے اوزان بھی ہوں گے.
تو سب سے پہلے اسم اعلیٰ صغرا، صغرا کا معنی ہے چھوٹا، تو ایسا کلمہ جو کام کرنے کے چھوٹے آلے کو ظاہر کرے، چھوٹے اوزار کو ظاہر کرے۔ پھر ہے اسم اعلیٰ وسطی، وسطی سے مراد درمیانہ، تو ایسا کلمہ جو کام کرنے کے درمیانے آلے کو ظاہر کرے۔ اور پھر اسم اعلیٰ کبرا، کبرا کا معنی بڑا، ایسا کلمہ جو کام کرنے کے بڑے آلے کو ظاہر کرے۔ میں خود بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں، بابا کبھی کام کریں کوئی چیز صحیح کرنے والی ہو تو ان کے پاس بھی ہر طرح کے اوزار ہوتے ہیں نا، وہ جس کو پیچکس بولتے ہیں وہی ماشاءاللہ سے کتنے طرح کے ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا سا ہے، کوئی کچھ اس سے بڑا ہے، کوئی بہت بڑا ہے۔ تو اس طرح آلہ کی 3 اقسام ہوتی ہیں، اور اسی طرح جس طرح ان کی 3 اقسام ہیں تو ان تینوں کے 3 اوزان بھی ہیں۔ وہ کیسے؟ اسم اعلیٰ صغرا، اس کا وزن ہوگا مفعل، مفعل اسم اعلیٰ صغرا۔ پھر اسم اعلیٰ وسطیٰ کا وزن ہے مفعلۃ، ٹھیک ہے، اس میں ہم مذکر یا مؤنث نہیں دیکھتے، بس یہ اس کا وزن ہے۔ اسم اعلیٰ وسطیٰ کا وزن ہے مفعلۃ، اور اسم اعلیٰ کبریٰ کا وزن ہے مفعال، مفعال، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 اوزان ہیں اسم اعلیٰ کے، مفعل اسم اعلیٰ صغرا، مفعلۃ اسم اعلیٰ وسطیٰ، مفعال اسم اعلیٰ کبریٰ۔ پھر مزید اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اسم اعلیٰ بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ تو 3 اقسام، تو 3 طریقے اس کے، لیکن انتہائی آسان ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اسم اعلیٰ صغرا کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ فعل مضارع سے بنتا ہے، سمپل سی بات ہے، بہت آسان۔ فعل مضارع سے علامت مضارع حذف کر کے اس کی جگہ علامت اسم اعلیٰ جو کہ میم مکسور ہے، ٹھیک ہے، اسم اعلیٰ کی علامت میم مکسور ہے، تو علامت مضارع حذف کر کے اس کی جگہ میم مکسور کا اضافہ کر دیں گے اور عین کلمہ کو فتح دیں گے، یعنی فا عین لام کے مطابق کسی بھی فعل کا جو عین کلمہ ہے اس کو فتح دیں گے، فتح سے مراد زبر لگا دیں گے، اور آخر میں تنوین لگا دیں گے۔ تنوین 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے یضرب فعل مضارع ہے تو اس سے اسم اعلیٰ بنایا، تو کیسے بنایا؟ دیکھیں یضرب سے مضربن کیا کیا تھا، علامت مضارع کو حذف کر کے اسم اعلیٰ کی علامت میم مکسور لگا دی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس میں عین کلمہ را ہے، تو فعل مضارع میں را کے نیچے زیر آ رہی ہے، جبکہ ہم نے دیکھا کہ اسم اعلیٰ بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ عین کلمہ کو زبر دینی ہے، تو پھر جب اسم اعلیٰ بنانا تھا تو عین کلمہ کی زیر زبر میں بدل گئی ہے، تو یہ یضرب سے مضربن مارنے کا ایک چھوٹا آلہ، کیونکہ مفعل وزن پڑا تھا ہم نے چھوٹے آلے کا، تو مارنے کا ایک چھوٹا آلہ۔ یضرب وہ مارتا ہے، مضربن مارنے کا ایک چھوٹا آلہ۔ پھر اسم اعلیٰ وسطیٰ، یہ کیسے بنانا ہے؟ یہ بہت آسان ہے، اسم اعلیٰ صغرا کے آخر میں فتحہ دے کر گول تا بڑھا دے، پیچھے دیکھا تھا مفعلۃ، صرف یہی فرق آیا کہ اسم اعلیٰ صغرا کے آخر میں فتحہ دے کر گول تا بڑھا دیں، جیسے مضربن سے مضربتن، مضربتن، یہ با پر تنوین آ رہی تھی نا، تو یہاں پر چونکہ اب ہم نے گول تا لگانی ہے تو با پر زبر لگا دیا، یہی انہوں نے کہا اسم اعلیٰ صغرا کے آخر میں فتح دے کر، تو یہ صغرا کا وزن تھا، تو آخر میں ہم نے آخری حرف کو زبر لگائی اور اس کے بعد ہم نے گول تا لگا دی، تو وہ بن گیا مضربتن، مارنے کا ایک درمیانہ آلہ۔ پھر اسم اعلیٰ کبریٰ، وہ کیسے بنانا ہے؟ اسم اعلیٰ صغرا کے لام کلمہ سے قبل علامت اسم اعلیٰ کبریٰ الف کا اضافہ کرے۔ کیا مطلب؟ اسم اعلیٰ کبریٰ کی علامت کیا ہے؟ جو وزن اسم اعلیٰ صغرا کا ہے اس کے جو لام کلمہ ہے، اس کا لام کلمہ اس سے پہلے الف بڑھا دینا ہے، تو وہ اسم اعلیٰ کبریٰ بن جاتا ہے۔ جیسے مضربن، مضربن سے اسم اعلیٰ کبریٰ بنانا ہے تو یہ بن جائے گا مضرابن، مضرابن، لام کلمہ کون سا ہے؟ با، فا عین لام، تو اس میں با آخری حرف ہے، تو یہ لام کلمہ ہے، تو انہوں نے کیا کہا، لام کلمہ سے پہلے اسم اعلیٰ کی علامت، اسم اعلیٰ کبریٰ کی علامت الف بڑھا دیں،
با سے پہلے الف آ گیا ہے تو یہ بن گیا مزرابن، مارنے کا ایک بڑا آلہ. تو یہ انتہائی آسان ہے اسم آلہ بنانے کا طریقہ. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں تصریف الاسم الآلہ، اسم آلہ کی گردان کیا ہے. تو اس میں مذکر اور مونس نہیں دیکھا جاتا، ٹھیک ہے. تو اس کے 3 صیغے ہوں گے، واحد، تثنیہ اور جمع کے حساب سے. سب سے پہلے اسم آلہ صغرا ہے مفعل، کرنے کا ایک چھوٹا آلہ. تثنیہ مفعلانی، کرنے کے 2 چھوٹے آلے. اور پھر اس کی جمع ہے مفاعل. ٹھیک ہے، یہ وزن آپ کو دیے گئے ہیں تو آپ نے یہی وزن رکھنے ہیں. مفاعل، کرنے کے بہت سے چھوٹے آلے. پھر مفعلتن، یہ کیا تھا؟ اسم آلہ وسطی، کرنے کا ایک درمیانہ آلہ. مفعلتانی، کرنے کے 2 درمیانے آلے. مفاعل سیم جمع کے وزن ہے، کرنے کے بہت سے درمیانے آلے. پھر مفعال، یہ کس کا وزن تھا؟ اسم آلہ کبرا کا. مفعال، کرنے کا ایک بڑا آلہ. مفعالانی، کرنے کے 2 بڑے آلے. مفاعیل، کرنے کے بہت سے بڑے آلے. یہ ہے ہمارے پاس اسم آلہ، کہ اسم آلہ ہے کیا، وہ کیسے بنتا ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں، اور پھر اس کی گردان میں کتنے صیغے ہوتے ہیں. یہ آج کی کلاس میں آپ نے سمجھ لیا الحمدللہ. آج کا سبق انتہائی آسان ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کو آج کا سبق ضرور سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ. تو اب یہ آپ کے کرنے کا کام ہے کہ ہاتھی تصریف للاسم الاعلی من الثلاثی المجرد من الافعال الآتیہ، یعنی ان افعال سے آپ نے اسم آلہ کی گردانیں بنانی ہے. جیسے آپ نے ان افعال سے پچھلے سبق میں اسم فاعل اور اسم مفعول بنایا تھا الحمدللہ، تو آج آپ نے ان افعال سے اسم آلہ کی گردانیں بنانی ہے. جیسے ابھی آپ نے سبق میں دیکھا کہ اس کے کتنے وزن ہیں اور کس طرح سے ہیں، تو اس کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ گروپ ایکٹیویٹی کریں گے تو آپ کو اس سبق کی مزید سمجھ آئے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ نے آج کا سبق سنا، اس کو سمجھا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم، عمل، وقت میں برکتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.